زارا اور ہادی کی منگنی کے پیچھے عالیہ اور مہرو کی کتنی بڑی چال اور سازش ہے، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ دوسری طرف تحریم جو کہ اپنے شوہر عدیل کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس کی بیٹی زارا کے مل جانے پر بہت زیادہ خوش ہے، لیکن جب عدیل زارا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تحریم اپنا موڈ آف کر لیتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عدیل جو کہ زارا کو اپنے پاس بلواتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی منگنی کے لیے جو بھی خریدنا چاہتی ہو وہ تم تحریم کے ساتھ جا کر خرید سکتی ہو۔ زارا جو کہ اپنے والد عدیل کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے کسی بھی معاملات کو آپ کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا جو کچھ بھی ہے وہ میرا مسئلہ ہے، میرا ایونٹ ہے، میں اپنے ایونٹ کو کس طرح سے مینج کرنا ہے یہ دیکھ لوں گی۔ تحریم جو کہ عدیل اور زارا کی گفتگو سن لیتی ہے اور اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ زارا کس طرح سے اپنے والد عدیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عدیل جو کہ پھر بھی زارا کی کسی بات کا برا نہیں مناتا۔ وہیں پر دوسری طرف مہرو جب عالیہ سے ملاقات کے لیے جاتی ہے اور عالیہ بتاتی ہے مہرو کو کہ زارا کی منگنی اس کے اپنے والد کے گھر پر ہونے والی ہے، تو اس بات پر مہرو غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے عالیہ سے کہ آپ کو بھلا اس کی منگنی اس کے باپ کے گھر پر کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ خود دیکھیں نا کہ وہاں پر کتنی شاندار تیاریاں چل رہی ہوں گی۔ عالیہ جو کہ مہرو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی ہے خرچہ تو عدیل کا ہی ہو رہا ہے نا، اس کے باپ کا، میرا خرچہ تو نہیں ہوگا کم از کم۔ مہرو عالیہ سے کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آپ زارا کی منگنی عدیل کے ہاں کروائیں یا نہ کروائیں۔ اس بات پر عالیہ کہتی ہے کہ میں اتنا خرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مہرو غصے میں عالیہ کو جب کہتی ہے کہ خرچے کی بات تھی تو آپ خرچہ مجھ سے لے لیتی۔ اب آپ دیکھنا کہ زارا کس طرح سے وہاں پر اتراتی پھرتی نظر آئے گی اور ہمیں یہ جتانے کی کوشش کرے گی کہ اس کے باپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔ دوسری طرف سلمہ جو کہ زارا کی منگنی سے پہلے زارا سے ملاقات کے لیے جاتی ہے اور اپنی طرف سے زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ کہتی ہے سلمہ زارا سے کہ دیکھو، تم نے اپنی ساری زندگی اپنی خالہ کے ساتھ گزار دی ہے، اب تم یہاں پر آئی ہو، تمہیں تمہاری خوشیاں ملی ہیں، تم نے جو چاہا تمہیں وہ ملنا شروع ہو گیا، اب تمہاری خوشیاں اس گھر سے وابستہ ہے۔ تم خود دیکھو، خدا بھی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں تمہارے باپ کی محبت کو ڈال دے، اور اتنا ہی نہیں، وہ تمہارے باپ کی خلوص محبت کو تمہارے سامنے لانا چاہتا ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ تم یہ سب کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہی میرا بیٹا، تمہیں چاہیے کہ تم آنکھیں کھول کر یہ سب کچھ دیکھو کہ تمہارے والد واقعی میں تم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ تمہیں ساری زندگی ان سے دور رکھا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں ان کی محبت کا اندازہ نہیں ہے اور نہ ہی تم نے کبھی ان کی محبت کو محسوس کیا ہے۔ دوسری طرف زارا جو کہ یہ سوچتی تھی کہ شاید اس کے والد اور اس کی سوتیلی ماں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ اچانک سے جب ریحان، تحریم اور عدیل کی باتیں سنتی ہے، جب وہ تینوں مل کر زارا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے زارا کے ایونٹ کو سیلیبریٹ کیا جائے، کس طرح سے زارا کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے، تو زارا کو وہاں پر احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں، یہ فیملی میری اپنی ہے اور انہیں میری خوشیوں کا احساس بھی ہے۔ دوسری طرف جب ہوتی ہے منگنی زارا اور ہادی کی، تو وہیں پر زین بھی آتا ہے مہرو کے ساتھ اور زارا کو دلہن بنا دیکھ کر کہتا ہے مہرو سے کہ تمہاری کزن زارا دلہن بنی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، اتنی خوبصورت کہ تم بھی اتنی پیاری نہیں لگ رہی تھی۔ مہرو زین کی یہ بات سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف زارا اور ہادی کی منگنی کی رسم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے عالیہ کی نئی چال، اس کے پیچھے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔